اللہ ہی کو مخاطب کیا جائے، اس کا ترجمہ خدا کرتے ہوئے یا اس کا ترجمہ بھگوان رام کرتے ہوئے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ جو فَدْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعے اللہ سے پکار، یا اللہ تو رحمان ہے، مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، مجھے تیری مہربانی کی ضرورت ہے، یا اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو جب آپ دعا کیا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، شفا کی ضرورت ہے، اللہم اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی، شفا دینے والا الشافی کون ہے؟ میرے رب ہے۔ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اللہ کے ناموں میں گجربی کا شکار کرتے ہیں، اس میں الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ، ان قریب انہیں جزا دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِيُونَ، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور وَمِمَّنْ، اور ان میں سے، خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، امت یہدون بالحق، ایک ایسی امت ہے جو حق بات کو سمجھ کر حق بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جب بولنے کی نوبت آتی ہے، جب فیصلہ کی نوبت آتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی حق کی روشنی میں وہ عدل کیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سَنَسْتَدْرِجُهُم، ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے اپنے عذاب کی طرف، مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جہاں سے وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا پکڑ، میرا خفیہ تدبیریں بہت ہی مضبوط ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں ہے جو میرے رب کی تدبیروں کو توڑ سکے۔ بہت سے مظلوم ان کی ایک خواہش ہوتی ہے ہماری دعا بہت جلد ہی اس دعا کو قبول کیا جائے اور بہت جلد ہی ہماری نگاہوں کے سامنے ظالم تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ لیٹ ہی کیوں نہ ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے 4 مراحل ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اگر وہ 4 مراحل ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہم دعا کرنے کے بعد نا امیدی کا، مایوسی کا ہم شکار نہیں ہوگا۔ پہلا مرحلہ هي الإحمال والإملاء وأملي لهم، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ڈیل دیتا ہوں۔ ڈیل دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا اللہ ظالموں سے بے خبر ہے، غافل ہے۔
یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ اس دن تک انہیں ڈیل دے دیتا ہے تاکہ انہیں ڈیل دے کر وہ زیادہ سے زیادہ جرم کرے، وہ زیادہ سے زیادہ ہی اللہ کی سزا کا مستحق بن جائے۔ الثانیہ الاستدراج، اللہ انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے آتا ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ اور تیسرا اللہ رب العالمین وزین لهم الشیطان اعمالهم، ظالم کو شیطان ان کا ظلم، ان کی زیادتی شیطان نے انتہائی مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اس سے وہ مزید ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جب وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں اب ہمارے کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اخذناهم بغتہ، اخذناهم بغتہ، ہم اچانک انہیں اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ وما ربك بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینہ محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا میں نے